अस्सलाम वालेकुम। आई एम कैसर कम्बो एंड वर्किंग एज ए बिजनेस नोड हेड और शायगान फार्मास्यूटिकल एंड डर्माटोलॉजिकल डिवीजन को देख रहा हूँ। आज जो शायगान हेल्थ टीवी पे हमारी सीरीज़ चल रही है प्रोग्राम्स की, वो आज का जो टॉपिक है वो है स्किन सॉल्यूशन विद डर्माटोलॉजिस्ट। और इसमें क्योंकि एक ब्रॉड टर्म है तो इसमें आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर हलीम साहब। ही इज़ ए कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ फिजिशियन और ये रावलपिंडी में होते हैं, हम अहमद हॉस्पिटल में और हनीफ हॉस्पिटल सैदपुर रोड पे। डॉक्टर साहब वेलकम हम आपको करते हैं। डॉक्टर साहब जो आज हम टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे और पब्लिक को अवेयरनेस देंगे वो है स्किन एलर्जीज़। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लोगों को ये अवेयरनेस दें कि स्किन एलर्जीज़ क्या होती हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं और क्या ऐसी सिम्टम्स आएँ तो आपका पेशेंट ये समझेगा कि उसको एलर्जी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरा तारुफ़ है, मेरा नाम डॉक्टर अज़हर हलीम है। जिस तरह बात की जा रही है इस्लामाबाद से, चूँकि मेरा ताल्लुक़ है और हर साल जो है 2 सीज़न में, बाहर में और ऑटम में बेइंतहा स्किन एलर्जीज़ देखी जाती हैं। स्किन की अगर देखी जाए कि डिज़ीज़ की 2 बड़े ग्रुप्स होते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन होते हैं, दूसरे डर्माटाइटिस या एक्जिमास होते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनमें उम्मन ख़ारिश नहीं होती है, जबकि जो एक्जिमा, डर्माटाइटिस एलर्जीज़ होती हैं वो ख़ारिश उनमें पाई जाती है। ख़ारिश या एलर्जी जिससे हमें बताया जाता है आम ज़ुबान में, जो उसकी भी आगे कई किस्में होती हैं। कई एलर्जीज़ का ताल्लुक़ ख़ुराक से होता है, किसी का दवाई से होता है, किसी का गारमेंट से होता है, किसी का ताल्लुक़ सीजनल एलर्जीज़ से होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की ये एलर्जीज़ पाई जाती हैं और उसकी इसी लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की उनमें निशानी भी पाई जाती हैं जिससे उनकी पहचान हो जाती है। और उसकी सबसे बड़ी प्रिवेंशन भी ये है कि जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है, जिस तरह बाज़ लोगों को अंडे से एलर्जी है आजकल, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, लोग बहुत ज़्यादा पीनट्स वगैरह खाते हैं, उसके वजह से एलर्जीज़ हो जाती है। जब गर्मियाँ आती हैं लोग मैंगोज़ खाते हैं, अक्सर लोगों को मैंगो एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए जो भी चीज़ जिससे बाज़ लोगों को फ़िश खाने से होती है, तो अगर आपको उसका सोर्स पता चल जाए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, जिस तरह कपड़ों में होता है कि बाज़ लोगों को रेशमी कपड़े पहनने में एलर्जीज़ होती है, बाज़ को दूसरे कपड़ों में या जीन्स वगैरह में होती है। तो आपने जब सोर्स का मालूम कर लिया होता है कि इस सोर्स की वजह से आपको एलर्जी डेवलप हो रही है, तो आपने सबसे पहले उस सोर्स को चेंज करना होता है और उसे प्रेस करना होता है ताकि वो, तो इसके साथ साथ जो उसमें नुमायाँ अलामात होती हैं, सबसे पहले तो ये होता है रैशेस होती हैं, बाज़ में अर्टिकेरिया हो जाती है, यानी कि स्किन जो होती है वो उसमें व्हील्स बन जाते हैं और उसमें ख़ारिश बहुत होती है। और इसके साथ साथ एक और कॉमन एलर्जी भी की किस्म तो नहीं है, लेकिन वो एक डिज़ीज़ है जिसको स्केबीज़ कहते हैं। उसका मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि आजकल सर्दियों में ये बहुत कॉमन है और हमारे सोसाइटी में बहुत ही तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है। और इसकी भी निशानी होती है कि ये एक दूसरे से आपस में लगती है और इसमें शदीद किस्म की ख़ारिश होती है और ये ख़ारिश रात को जो है बढ़ जाती है। और इसका ताल्लुक़ भी आपके रहन सहन से, कपड़ों से और आपके जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ होता है या उस जगह से जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। तो सब एलर्जी जो होती हैं उसमें एक जो बेसिक अंसर होता है वो ख़ारिश का होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अनरेस्ट होता है, बेरामी में होता है, उसको नींद भी प्रॉपर नहीं आती है, वो बेचैन रहता है। तो उसको जो है सबसे पहले हम ऐसी दवाई देते हैं जिसको एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामीन कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से जो है उसको फ़ायदा होता है। और ये लॉन्ग टर्म मेडिसन होती है। बाज़ लोग जब तक सिम्टम्स होते हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो फिर दोबारा डेवलप हो जाती है। इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए जाते हैं जिससे एलर्जी की किस्म का पता चल जाता है और उसकी शिद्दत का कि वो कितनी है, तो उसके मुताबिक जो है ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह अपने ख़ुराक में भी तब्दीली करनी पड़ती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो चीज़ें जिसकी वजह से आपको एलर्जी है या वो मेडिसन है, उनसे फिर आपको परहेज़ करना होता है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ सर्दियों में जो आम इस्तेमाल में देखी गई है, जो सर्दियों के होती है, जो मेडिसिन के अलावा है, वो शहद का इस्तेमाल है। मैंने अपने बहुत से पेशेंट्स को जब ये कहा कि आपने शहद, ख़ासतौर पर छोटी मक्खी का शहद रेगुलर इस्तेमाल करना है, तो उनके इस्तेमाल से मैंने बहुत जल्द लोगों में बेहतरी देखी है और उनके सिम्टम्स वगैरह भी बेहतर हो गए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा आपने डिटेल से समझाया। तो डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस तो है नहीं, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पेशेंट जो है घरेलू टोटके शुरू कर देते हैं, कोई ख़ारिश होती है या कोई ऐसी एलर्जी होती है तो वो घरेलू क्रीमें या घरेलू कोई ऐसी जड़ी बूटियों से इलाज शुरू कर देते हैं। इसके बारे में क्या आप आगाही देना चाहेंगे?
بالکل آپ نے صحیح کہا. جس طرح ہمارے لٹریسی ریٹ جو ہے دنیا کے ممالک میں ہم شمار ہوتے ہیں جہاں پہ سب سے کم ہے. تو اور ہمارے یہاں جو توہمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ آپ فلاں چیز استعمال کر لیں تو آپ کو جو ہے اس میں آرام آ جائے گا. دو قسم کے ہوتے ہیں یہ جو ٹوٹکے وغیرہ اس طرح اپنے گھر میں گھریلو عورتیں مختلف چیزوں کا استعمال کرتی ہیں, وہ ایک طرف آپ رکھ دیجیے, اور دوسری طرف وہ غلط قسم کی پریکٹس ہے جس کی وجہ سے بیماری آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. وہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, وہ انجسٹیفائڈ ہوتے ہیں, ان کی ڈوزز کا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اس کے لگانے کا طریقہ, لیکن وہ لوگ اور ہمارے کچھ جو حکمت کرتے ہیں لوگ جو پراپر نہیں حکمت کرتے ہیں ان کے پراپر نہیں ہوتے ہیں, تو اس میں بھی اسٹیرائڈ کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ان اسٹیرائڈ کے استعمال کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس کا نقصان ہوتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھا گیا کہ جب آپ زیادہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو بیماری تو دب جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی ہے, اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ آپ کو مزید اور دوائیاں کھانی پڑ جاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو ڈاکٹر اسکن اسپیشلسٹ ہیں یا جو ڈرماٹولوجی کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا الرجی کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, آپ بہتر ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جا کے ان سے مشورہ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتایا, بہت اچھا آپ نے آگاہ کر دیا کہ اس سے پرابلمز ہوتی ہیں جو گھریلو ٹوٹکے ہیں. اچھا, ہمارے وہ پیشنٹس جو کہ سیویئر ہو جاتے ہیں گھریلو ٹوٹکے بھی استعمال کرنے کے بعد, وہ جب پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس تو آپ بھی استعمال کروا رہے ہوتے ہیں میڈیسن یا کچھ اسٹیرائڈ بھی سم ٹائم یوز کروانے پڑتے ہیں, تو اس سے بھی ریلیپس ہوتے رہتے ہیں, سیویریٹی بڑھتی جاتی ہے. تو اس سے پیشنٹ کی سوشل لائف پہ بہت زیادہ امپیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو غلط علاج کے غلط رزلٹس ہوتے ہیں, دوسرے آپ کے اوپر مالی بوجھ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف ان کو دیتے ہیں, پھر جب آپ کی کیفیت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ ایمرجنسی کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ کو بعض کا داخل ہونا پڑ جاتا ہے اور زیادہ مہنگی دوائیاں آپ کو استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں, جس سے کہ آپ کا بجٹ جو ہے بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر نہ صرف یہ بلکہ دوسری طرف جو ہے اسٹیرائڈ کے استعمال سے جو آپ کے ہیلتھ ایشوز جو بڑھ جاتے ہیں, خاص طور پہ جب خواتین جو ہے وہ اسٹیرائڈ چہرے پہ استعمال کرتی ہیں, اور جو بڑے مشہور اسٹیرائڈ کی یہاں پہ کریمز وغیرہ ملتی ہیں, اور جو ہمارے پارلرز وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی وہ ان کو لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں یا دانے نکل آ جاتے ہیں. تو یا اگر اورل یا انجیکٹیبل میں لیتے ہیں تو اکثر ان کے جسم پھول جاتے ہیں, اور بعض کو اس کی کمپلیکیشن میں گھٹنوں کے درد اور دوسری بیماریاں آ جاتی ہیں. اور سر آپ نے ساتھ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب سوشل میڈیا میں جیسے بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ کو 10 سالہ پرانی خارش ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے, اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے وہ والی میڈیسن اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ایک تو وہ کاسٹلی میڈیسن بھی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسی ویڈیوز اور اس طرح کی جو یوزیج ہے اس کے بارے میں آپ کیا آگاہ کریں گے؟ دیکھیں جی, اگر میڈیسن اتنی آسان ہوتی تو ہم جو اسپیشلسٹ بنتے ہیں جس میں لاکھوں روپے اور ٹائم بھی MBBS کے بعد بھی ٹائم لگاتے ہیں اور ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اور غیر ممالک میں جا کر وہاں پہ بھی کام سیکھتے ہیں, تو پھر تو بہت ہی ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ گھر بیٹھ کے ہم چند ایک نسخے بنا لیتے اور وہ اپنا ویڈیو اپنے یوٹیوب وغیرہ پہ وہ شیئر کر لیتے کہ آپ کو یہ مرض ہے تو آپ یہ دوائی استعمال. یہ ساری چیزیں غیر اخلاقی اور اس کے ہمارے ایتھکس کے خلاف ہوتی ہیں کہ آپ ایسی چیزوں پہ بھروسہ کریں کہ جس کا کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, کسی جگہ ان کے ریسرچ نہیں ہوئی ہے, اس کے کوئی لیبس وغیرہ نہیں ہے, کوئی اس کے دنیا میں کوئی ٹرائل نہیں ہوئے, کسی اور جگہ وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے, اوروں کو بچانا چاہیے, اور جو جس چیز کے امراض ہوتے ہیں اسی ڈاکٹر کے پاس, تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس اور سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی ہمیں پتہ ہے کہ الرجی کے بہت زیادہ ٹائپس ہیں اور بہت زیادہ سمٹمس بھی ہیں, تو ایسے میں آپ کیا ہمیں مشورہ دیں گے اور ہمارے جو پیشنٹ ہے جو ہماری عوام ہے اس کو مشورہ کیا دیں گے کہ جی پریونٹیو میئرس کیا کرنے چاہیے ان کو, اور اس سے بچنے کے لیے ان کو لائف سٹائل موڈیفیکیشنس کیا کرنی چاہیے؟ بیسکس ٹائم میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کا الرجن کیا ہے, کس وجہ سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے. اس الرجن کو آپ نے ریموو کرنا ہوتا ہے. اگر ڈسٹ کی الرجی ہے, پلانٹس کی الرجی ہے, اینیملس کی الرجی, مختلف بے شمار قسموں کی الرجی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا, تو ان سے پہلے بچنا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق پھر آپ نے ریمیڈی دیکھنی ہوتی ہے. تو جس طرح میں نے عرض کی تھی پہلے بھی کہ اس سے بے شمار میڈیسن میں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ ہر قسم کی الرجی کے لیے مناسب طور پہ مل جاتی ہیں, اور مریضوں کو کافی افاقہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ چلے.
اور فالو اپ بھی کرے. اچھا سر، اس کا جو الرجیز ہوتی ہیں جیسے صرف لانگ ٹرم ہوتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، تو سوشل لائف بھی ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مینٹل ہیلتھ پہ پیشنٹ کے کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ تو قدرتی سی چیز ہے. لوگ اس سے بیماری کی وجہ سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. ان کے نہ صرف دفتر کی اور باہر کی لائف پہ اثر پڑتا ہے بلکہ گھریلو لائف پہ پڑتا ہے. گھر میں اپنے وہ فرائض پراپر طور پہ انجام دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں. الرجی کی وجہ سے معاشرے میں یا کسی سوسائٹی میں ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض کا جو ڈرماٹائٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی ان کی قسمیں ہوتی ہیں جو کہ نظر بھی آتی ہیں، جس میں سوریاسس کی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ پھر پرہیز کرتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے تو شاید ہمیں بھی نہ لگ جائے، تو ہاتھ ملاتے وقت جو ہے وہ بہت احتیاط کرتے ہیں لوگ. تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کا کوئی اسٹگما ہے. ہمیں اگر پراپر ہم ٹریٹمنٹ کرائیں گے، احتیاط کریں گے، تو انشاءاللہ وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ پریشان ہو یا آپ کو کوئی مشکل پیش ہے. ڈاکٹر صاحب، ورلڈ وائڈ جیسے کہ میڈیسن میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے، بہت زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں، تو کیا کوئی ایسی ایڈوانسمنٹ یا کوئی ریسرچ ایسی بھی ہوئی ہے جو کہ الرجی کو فلی طور پہ کنٹرول کر سکے؟ دیکھیں جی، ہر شخص کی جو باڈی ہے، جسم کا نظام ہے، امیونٹی ہے، وہ دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے. تو ہر شخص کو دیکھا ہوگا کہ الرجی نہیں ہوتی ہے. بعض جن کے الرجی کے لیول باڈی بلڈ میں جو زیادہ آتے ہیں انہی کو ہوتا ہے. جو بعض سینسیٹیو ہوتے ہیں انہی کو الرجیز ہوتی ہے. تو اس کے جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ہر قسم کی الرجی کی میڈیسن موجود ہوتی ہیں. تو اس کے مطابق اگر مریض احتیاط بھی کرتا ہے اور ساتھ میں میڈیسن بھی لیتا رہتا ہے تو اس کو اس کی جو ہے ضروریات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کو پرابلم سے بھی نجات مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا شائگان ہیلتھ ٹی وی پہ آنے کا، بہت مفید مشورے دیا آپ نے، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شائگان کا بھی جو اتنا اچھا چینل عوام الناس کے لیے کر رہے ہیں، اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور انہی کا فائدہ ہوگا، اور شائگان جو ہے اس کار خیر میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تھینک یو سر.